آج کا موضوع واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات یعنی واپسی کربلا، اس عنوان سے گفتگو کرنی ہے۔ الہ العالمین میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ سامعین عزیز قدر احباب، گزشتہ جمعوں پر آپ احباب نے واقعہ کربلا کل مفصل اور وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے۔ امام احمد بن حسین البہقی اور شیخ ولی الدین تبریزی صاحب مشکات یہ حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یرى النہار نصف النہار، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خواب کی حالت میں دیکھا۔ اشخص و اغبرا، میرے آقا کا حلیہ مبارک اس میں کچھ تغیر اور تبین نظر آ رہا ہے۔ وَبِيَدِهِ قارورا، اور میرے آقا کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، وفیہا دمن، اور اس بوتل کے اندر خون نظر آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا بی ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ حالت کیسی ہے؟ پہلے سے حالت تبدیل ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن عباس، میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں۔ آج میرے نواسے حسین کو اور اس کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ہے، اور شہیدوں کا خون میں بوتل میں لے کر واپس آ رہا ہوں۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت جامع امام ترمذی نے السنن کے اندر نقل کیا ہے، اور اس روایت کو صاحب مشکات نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت سلمہ، یہ وہ سلمہ ہے جو حضور کے آزاد کردہ غلام ابو رافع کی زوجہ ہے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، میں نے ام سلمہ کو دیکھا، یعنی ام سلمہ جو حضور کی زوجہ ہے ان کو دیکھا، اور ان سے سنا، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا، ورأسہ علی التراب، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام و تراب علی راسہ، آپ کے سر مبارک پر گرد موجود ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوا؟ فرمایا، شہدت الحسین، کہ میں حسین کے پاس سے حاضر ہو کر آ رہا ہوں، میرے حسین کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعات، یہ احادیث مبارکہ جو ہمیں نتیجہ دیتی ہیں، جو ہمیں کچھ بتاتی ہیں کہ کربلا کے میدان کے اندر میرے آقا موجود تھے اور اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تب ہی تو محدثین نے بیان کیا ہے، آقا خود فرماتے ہیں کہ میں کربلا کے میدان سے ہو کر آ رہا ہوں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا کے اندر موجود ہو کر صبر حسین کو بھی دیکھ رہے تھے، اور کربلا کے میدان کے اندر حسین کے ساتھیوں کے اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کا بھی نظارہ فرما رہے تھے۔ تھوڑا سا آپ اونچا بول دیں سبحان اللہ تو کوئی بات نہیں۔ میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا، لوگ سوال کرتے ہیں مدد کیوں نہیں کی؟ تو دنیا والوں کو بھی پیغام تو دینا تھا کہ باطل کے سامنے حضور کا نواسہ کس طرح کھڑا ہو سکتا ہے۔ بعد والی آنے والی نسلوں کو تا قیامت ایک ماڈل اور ایک نمونہ دینا تھا
کہ باطل کے سامنے ایسے کھڑے ہونا ہے جس طرح میرا نواسہ حسین کھڑا ہوا ہے۔ اباب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حسین نو ویکھیا، اس حسین دے آل نو ویکھیا، خاندان نو ویکھیا۔ کون؟ حسین جڑے میرے آقا دے کدھیاں تے کھیلدے رہے نے، میرے آقا دے ہتھ مبارک تے لیٹتے رہے نے، میرے آقا دے پیٹ مبارک تے کھیلدے رہے نے۔ اج حسین نو میرے آقا نے کربلا دے میدان دے اندر ویکھیا ہوئے گا، میرے آقا نے کس طرح وقت گزاریا ہوئے گا، میرے آقا نے کس طرح برداشت کیتا ہوئے گا۔ امام حسین آپ شہید ہو جاندے نے، خاندان شہید ہو جاندہ ہے۔ ایک شمر آندا ہے، میرے آقا حسین دا سر تن جدا کر دیندا ہے۔ کربلا دے میدان دے اندر آواز آندی ہے، کیڑا بندہ اٹھے گا حسین اور آپ دے ساتھیوں تے گھوڑے دوڑا دے گا۔ وہ گھوڑے جسم تے دوڑائے جا رہے نے، انہاں نوں پتہ نہیں اے حسین ہوئے، انہاں ہتھاں دے گھوڑے دوڑا رہے نے جنہاں ہتھاں نوں میرے آقا نے بوسے عطا فرمائے، انہاں چھاتیاں تے وہ گھوڑے دوڑائے جا رہے نے جتھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھاتیاں نہ لایا، تے انہاں پیشانیاں تے گھوڑے دوڑائے جا رہے نے جس پیشانی نو میرے آقا نے کئی باری بوسا عطا فرمایا ہے۔ گھوڑے دوڑا دیتے گئے نے، اچانک ایک آدمی آندا ہے، حضرت میں اسلمی آندا ہے، اس نے آ کے میرے آقا حسین دج قمیض مبارک نو اتاریا۔ پھر تاریخ والیاں نے لکھیا ہے وہ آدمی زمین کے اندر دھنس چلا جاندہ ہے، پاگل ہو جاندہ ہے، اپنے انتقام نو پہنچ جاندہ ہے۔ میرے آقا حسین پجامہ پایا، آپ نو پتہ ہے کہ میرے ستر دا خیال نہیں کیتا جائے گا۔ پھر باہر بن کعب تمیمی آیا، میرے آقا حسین دا پجامہ اتارے آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے دے ستر نو کھول لیتا ہے۔ میرے دوستوں دے بھائیوں، تاریخ نے لکھیا ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا ہے۔ پھر کون آیا؟ اخنس بن مرشد آیا، میرے آقا امام حسین دا امام شریف اتاریا تے مزاد اندر اپنے سر تے رکھ دائے، سر تے رکھ دائے تے پاگل مجنون ہو جاندہ ہے، دیوانہ ہو جاندہ ہے۔ پھر ایک ایسا لعین کمینہ آیا، خالد بن اسود آیا، اسود بن خالد آیا، میرے آقا حسین دے جوتے مبارک اتارے نے۔ بجتل بن سلیم بڑا کمینہ شخص میرے آقا حسین دی انگوٹھی پہ اتار دائے، جدو انگوٹھی اتار دائے انگوٹھی نہ اتری، خنجر چلایا، میرے آقا امام حسین دیا انگلی مبارک نو کٹ چھوڑے آئے، انگلی کٹ کے انگوٹھی اتار لیندہ آئے، ایک او بزانا آندہ آئے۔ مختار سقفی نے انہا افراد نو قید کی تے بجدل اسلمی جدو سامنے آیا، بجدل بن سلیم سامنے آیا۔ مختار سقفی دا اگرچہ عمل اچھا نہیں لیکن حسین دن و قاتل نو جدو سامنے میں گیا، حسین دیاں انگلیاں کٹن والے نو جدو سامنے ویکھیا، فرما کہن لگا تو حسین دی ایک انگلی نو کٹے آئے، ادیاں ساری انگلیاں نو کٹ دیو، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ عزیز ذو انتقام۔ حسن رضا فرماتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیہ دشمنان اہل بیت۔
لعنت اللہ علیہ دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے حسن بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے حسن یوں کیا کرتے ہیں سن لے داستان اہل بیت یوں کیا کرتے ہیں سن لے داستان اہل بیت سامع دیگر اباب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے، آپ دا خاندان والے شہید ہو گئے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھیا 911 ہجری دے اندر وصال فرمان والا محدث جس دی تاریخ دی کتاب بڑی مشہور کتاب تاریخ الخلفاء دے اندر لکھدا ہے کہ جدو امام حسین شہید ہو گئے نا تے 3 دن تک سورج دا منہ کسے نہ دیکھیا، 3 دن تک اندھیرا چھا گیا ہے، بلکہ ابن حجر مکی نے سوائے کے محرقہ دے اندر لکھے آئے کہندے نے جدو امام حسین تے آپ دے خاندان والے شہید ہو گئے نے میرے موضوع دے نال آپ نے تعلق رکھنا ہے ایک واقعہ کربلا دے بعد دے واقعات میں عرض پیا کردا جدو امام حسین شہید ہو جاندے نے آپ دے افراد آپ دے صحابی آپ دے نال رہن والے شہید ہو جاندے نے ابن حجر مکی لکھ دینے ایسا آسمان تو خون اترے آئے اتنا گہرا خون ہے اتنا گاڑا خون ہے جس کپڑے تے لگ جاندہ ہے کپڑا دھویا جاندہ ہے کپڑا پھٹ جاندہ ہے لیکن خون نہیں اتردا آؤ میرے دوستوں دے بھائیو یہ خون کتوں اترے آئے آسمانہ تو اترے آئے قرآن میں پیش کردہ پیاں قرآن سن کے اس طرح بسم اللہ سبحان اللہ کہنا ہے اس طرح امام نے کربلا دے میدان دے اندر قرآن پڑھے آئے اللہ ارشاد فرماتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین آسمان تو خون بنی اسرائیل دے کسے شخص دے نہیں اترے یا قرآن دا اصول بھی دسدا ہے کہ اگر بنی اسرائیل دے اندر کوئی فوت ہو جائے تے آسمانہ تو خون نازل نہیں ہوندا قرآن دا نزول بھی دسدا ہے اصول بھی دسدا ہے اسلوب بھی دسدا ہے کہ اگر حضور دے غلاماں دے اندر کسے دا انتقال ہو جائے کوئی فوت ہو جائے آسمان تو خون اتر سکدا ہے آسمان تو خون نازل ہو سکدا ہے کسی نے لے کے آئے غم شبیر میں فلک بھی خوب رویا تھا تو نے 2 آنسو بہا کر کیا خطا کر دی غم شبیر دے اندر تے اللہ دا آسمان بھی آنسو پیا باندا ہے اللہ دا آسمان پیا روندا ہے امام سیوطی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء دے اندر فرما دینے کہ سورج تو پہلا سرخی آن تو پہلا امام حسین دی شہادت تو پہلا آسمان دے کنارے صاف ہونے نے جدو میرے آقا امام حسین دی شہادت ہو جانے ہے اس تو بعد آسمان دے کنارے تے سرخی پھیل جاندی ہے تے اج بھی یہ سرخی دستی ہے امام حسین نے شہادت دا جان نوش فرمایا ہے میرے آقا امام حسین شہید ہو جانے نے آپ دے خاندان دے افراد نو گرفتار کیتا جانا ہے شہزادیاں بیبیاں اور چادر تطہیر سر تے رکھن والیاں نو گھوڑیاں دیاں نگیاں پشتاں تے بٹھا دتا جانا ہے امام زین العابدین بیمار نے بیماری دی حالت دے اندر گھوڑے تے بٹھایا جاندہ ہے اٹھتے بٹھایا جاندہ ہے کدے آپ سجے گردے نے کدے کھبے گردے نے تے ایک کہندا ہے آؤ میں تانوں دسدا واں اس بیمار دا میں علاج کردا معاذ اللہ امام زین العابدین نو رسیاں دے نال گھوڑے دوتے جکڑ دیتا ہے اٹھتے پکا کر کے کس دیتا ہے تاکہ آپ ہل بھی نہ سکیں بیمار بھی ہیں پردیسی بھی ہے تے اپنا خاندان قربان کر کے آ رہے نے میرے دوستوں تے بھائیو حضرت امام زین العابدین نے
کس طرح دین دے نال وفاواں کیتیاں، کس طرح یہ دین ساڑے تک پہنچایا ہے۔ اج تیرے میرے واسطے نماز پڑھنا بڑا سوکھا کام ہے۔ تو تے میں اگر اسی لگا ہوئے نماز ادا کر دئیے تے کہنے حق ادا کر چھوڑے آئے۔ تیرے میرے واسطے قالین بچھے نے نمازاں پیاں ادا ہوندیاں نے کہنے حق ادا کر چھوڑے آ۔ نہیں پوچھنا امام زین العابدین دے کول جس نے اپنا خاندان بھی قربان کیتا ہے، پھر اس کربلا دے سفر نو لے کے آ رہے نے۔ امام زین العابدین دے ہتھاں دے اندر ہتھ گھڑیاں لگیاں نے تے آپ دے پیراں دے اندر زنجیراں پائیاں نے، اٹھاں تے سوار کیتا ہے تے گردن نو کسیا ہوا ہے۔ او میں قربان جاواں امام کس طرح تو سارے تک دین پہنچایا ہے۔ سیدہ زینب اپنی سواری تے سوار ہوندیاں نے، آپ بھی اسیر قیدی ہو کے آ رہی نے۔ جدو امام حسین دی لاش نو ویکھیا اپنے آپ نو گرا دیندیاں نے تے قریب آ جاندیاں نے، کہندیاں نے یا جدہ یا محمد صلی اللہ علیہ اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ نانا جی اج ویکھو تے صحیح نہ منظر، جدو اسی مدینہ چھوڑ کے گئے ساں، ایک جماعت بن کے گئے ساں، بچے سی خوشیت دے نال گئے ساں، ہن او ویکھ لو آپ دا نواسا حسین دا سر کٹیا گیا ہے، آپ دے خاندان نو شہید کر دتا گیا ہے، آپ دی بنات نو قید کر دتا گیا ہے۔ آپ کہندیاں نے یا لیتنی مت قبل هذا اليوم، یا لیتنی کنت قبل اليوم آما، مولا میں نبی نہ ہو جاندی، میری بینائی چلی جاندی، میں اپنے ویر دا اے سر نہ ویکھ دی، اے حالت نہ ویکھ دی، کاش کہ میں مر جاندی، میرا انتقال ہو جاندا، لیکن اپنے ویر دی حالت نہ ویکھ دی۔ آپ فرماندیاں نے اچانک آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آئے تے مسکرا کے کہندیاں نے میرے ویرا حسین میں پئی ویکھ دیاں، بے شک تیرا سر زمین تے موجود ہے، بے شک خاندان قربان کر چھوڑے آئے، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں نوں تو سبق دے دیتا ہے کہ حسین نے مرنے نو جینا بڑا چھوڑے آئے، شکست نو فتح بڑا چھوڑے آئے۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر فرد نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ میرے امام زین العابدین نو کسیا ہویا ہے، بیڑیاں لگیاں ہویاں نے، ہتھاں دے اندر زنجیراں پائیاں ہویاں نے۔ میں کس واقعے نو بیان کراں، میں اے بھی تاریخ دے اندر سنیا ہے، جدو امام زین العابدین لے کے جا رہے نے، اے سر مبارک لے کے جا رہے نے، ویکھیا ایک راہب پیا عبادت کردا ہے، ایک راہب پیا اپنے بتاں دی پوجا کردا ہے، تے جدو اس نے ویکھیا ایک لشکر جو رہا ہے جنہاں دے سر بھی کٹے ہوئے موجود نے، لاشاں بھی موجود نے، لوگ نال جا رہے نے، تے کہندا ہے او قافلے والے ہو رکو تے صحیح نہ ایک کس نو لے کے جا رہے ہو، تے جواب ملدا ہے حسین تے حسین دے گھر والے لے کے جا رہے ہو۔ کہندا ہے وقت گزر گیا، تسی بھی رات رکنی ہے، 80,000 درہم لے لو تے اے لاش مینوں دے دیو، حسین دا سر مینوں دے دیو۔ وہ کہندے نے اسی پیسے واسطے تے ہمارے آئے تینوں کس طرح دے دیاں؟ وہ کہندے نے اے رات واسطے دے دو، پیسے میرے کو لے لو۔ اس راہب نے سر لے آئے تے اپنے اس مرکز دے اندر آ جاندا ہے، عبادت گاہ تے آ جاندا ہے، سر نو رکھدا ہے، غسل دیندا ہے، خوشبوواں لگاندا ہے، تے رات نو جدو قریب بیٹھدا ہے تے آواز آندی انا ابن فاطمہ، انا ابن علی، انا ابن محمد ابن عبداللہ، کہ او قرآن اس بولدا پیا ہے، وہ حسین دا سر پیا بولدا ہے۔ تے جدو صبح دا ویلا ہویا، قافلے والیاں نو سر دین واسطے آ رہے آئے تے زبان تے کلمہ جاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قافلے والے
حیران ہو جانے نے راہب تینوں کی ہویا رات نو تو رب نو نہیں سی مندا تے صبح دا ویلا ہویا ہے تے رب نو منن والا ہو گیا ہے نبی دا کلمہ پڑھن والا ہو گیا ہے اور کہندا ہے ظالمو تہانوں ترس نہیں آیا تہانوں رحم نہیں آیا تسی اس سر نو سرگرم کیتا ہے اس سر نو جدا کیتا ہے یہ دا سر اتنے کمال والا ہے ایک راہب نو ایمان دے دولت دے سکدا ہے اس سر دا اس جوان دے نانے نو رب نے کتنی شانہ عطا فرمائیاں ہون گیا قافلہ چلدا آ رہا ہے چلدا آ رہا ہے ابن زیاد دے کول قافلہ آ جاندا ہے ابن زیاد نے حضرت امام حسین دا سر مبارک ویکھیا سر سامنے پڑا ہے مورخین لکھ دے نے ایک چھڑی اٹھائی تے چھڑی نو قریب کیتا ہے حضرت انس بن مالک فرماندے میں منظر ویکھ رہے ہیں کہندا ہے کتنا سونا سر ہے کتنے سونے دندان مبارک نے حضرت انس فرماندے نے میں آکھیا ظالم تنو کی پتہ ہے حسین او شان والا ہے جڑا ادھا میرے آقا دے نال حسن دے اندر مشابہت رکھدے نے ایک روایت دے اندر میں اے بھی پڑھیا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے راوی نے اس حدیث دے کہ ابن زیاد نے اپنی چھڑی نو اٹھایا حضرت امام حسین دے سر مبارک دے قریب کیتا ہے تے کہندا ہے اتنا سونا چہرہ میں کدی نہیں ویکھیا حضرت زید بن ارقم فرماندے نے میں آکھیا ظالما کچھ حیا کر کچھ خوف کر لینا اے او چہرہ ہے انہوں ایک بار نہیں میں 100 بار ویکھیا ہے محمد مصطفیٰ نے اپنے لباں دے نال بوسے ادا فرمائے نے زید بن ارقم دا جواب سندا ہے تے آگ بگولا ہو جاندا ہے غصے دے اندر آ جاندا ہے کہندا ہے زید بن ارقم چلا جا میں تینوں قتل کر دینا ہے میں تینوں مار دینا ہے صحابی رسول دا جذبہ ویکھنا کہندے نے اے ابن زیاد تینوں پتہ بھی ہے تنا کم بھی یہی ہے کہ تو لوگاں نوں قتل کرنا ہے تو لوگاں نوں مارنا ہے تو لوگاں نوں شہید کرنا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے ویر دے چہرے مبارک نوں بوسا پیاں دیندیاں نے تے ابن سعد کہتے ہیں زینب پیچھے ہو جا وقت بڑا تھوڑا ہے اسی اگے بھی چلنا ہے سفر بھی کرنا ہے میرے دوستوں تے بھائیوں حضرت امام حسین دے سر نو لے کے جا رہے نے خولی دے حد دے اندر سر مبارک کے جدو اپنے گھر داخل ہون لگدا ہے کوفہ دے قریب آیا اپنے گھر دے قریب آیا اس سر مبارک نو تندور دے اندر رکھ دیندا ہے کیونکہ خولی دی بیوی صحابیہ دے وچوں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو منن والی ہے اس خوف تو کہ بیوی میرے خلاف ہو جائے گی ایک تندور دے اندر سر مبارک نو رکھیا وہ متقیہ وہ اللہ دی پیاری صبح دے ویلے جدو اٹھی نا اس نے ویکھیا تندور دے وچوں نور پیا نکلدا ہے تے آسمان دے نال پیا ٹکراندا ہے حیران ہو جاندی ہے ویکھیا 4 بیبیاں نے اس نور دے نال بیٹھیاں نے اس تندور دے نال بیٹھیاں نے تے سر مبارک نو پئیاں صاف کر دیاں نے آپ کہندیاں نے مینوں خیال آیا میں سوچن لگ پئی اے ماجرا کی ہے مینوں نیند آئی تے میں خواب دے اندر ویکھیا میں پوچھیا اے ماجرا کی ہویا ہے کہندی ہے مینوں خواب دے اندر پتہ چل رہا ہے اے سر حسین مبارک دا ہے جڑا خولی رکھ کے گیا ہے میرے دوستوں دے بھائیو خولی نو بلایا خولی آیا اور اودی بیوی کہندی ہے اور مر جانے ہو اللہ تیرے ہوتے ناراض ہو جائے تو کی کیتا ہے حسین دے سر نو گھر دے اندر کر سر قلم کر کے لے کے آیا ہے سر جدا کر کے لے آیا ہے رب نو کی جواب دے گا اور خولی دی بیوی اپنے شوہر تو جدا ہو جاندی ہے تاریخ دیاں کتاباں خاموش نے تاریخ والے اے نہیں لکھ دے کہ خولی دی بیوی کدھر گئی ہے کدھر چلی گئی ہے عزیزان گرامی اے واقعہ کربلا تو بعد دے واقعات اے قافلہ چلدا پیا ہے جدو دمشق دے قریب آندا ہے یزید دا پیغام آ جاندا ہے قافلے نو روک دیتا جائے قافلے نو سٹاپ کر دیتا جائے کوفے دے بازار سجائے گئے نے گلیاں سجائیاں گئیاں نے اور عورتوں نے مہندیاں لگائیاں اے لوگاں نو سبق دیتا ہے کہ معاذ اللہ باغی دا سر لے کے آیا جا رہا ہے جدو قافلہ کوفے دے اندر پہنچیا لوگ چھتاں تے کھڑے ہو کے اکھاں چوبے آنسو باندھے نے کوئی واویلا پیا کردا ہے کوئی روندا پیا ہے حضرت زینب نے تاریخی الفاظ کہنے ظالموں تو سانو بلایا ہے سانو قتل کر کے اج خود پہ روندے ہو اج آنسو پہ باندھے ہو میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیاں تھوڑیاں زباناں کدے تر نہ ہون خوش کرین اج جڑے لوگ
حضرت امام علی مقام دے شہادت دے روندے نے تے پڑھتے نے ہو سکتا ہے سیدہ کائنات دی لاڈلی بیٹی دی بددعا لگی ہوئے امام زین العابدین آپ نو کسیا جا رہا ہے رسیاں کسیاں ہوئیاں نے تے یزید دی بارگاہ دے اندر لیا جاندا ہے یزید ویکھدا ہے اودیاں اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے لوگاں نو بھی رون دا حکم دے دیندا ہے اس واسطے کہ بڑا چلاک آدمی ہے بڑا سیاستدان ہے کہ لوگاں دے اندر یہ تصور جائے کہ یزید قتل کرن والا نہیں شمر کل پوچھا جاندا ہے شمر تو قتل کیتا ہے شمر بھی مکر جاندا ہے پھر خولی کل پوچھا جاندا ہے مختلف افراد کل پوچھا جاندا ہے کس نے قتل کیتا ہے سارے بے ایمان ہو جاندے نے سارے مکر جاندے نے یزید نو پتہ چلیا گیم میرے تے آ جانی ہے پتہ لگ جائے گا یزید قتل کرنے والا ہے یزید نے معاملہ الٹ کر دیتا درم برم کر دیتا ہے حضرت امام زین العابدین دی بارگاہ دے اندر سوال کردا ہے اے امام زین العابدین کوئی حکم ہوئے کوئی وصیت نامہ ہوئے آپ نے فرمایا دمشق دی مسجد دے اندر میں خطبہ دینا ہے لوگ یزید نو کہتے نے یزید خطبہ نہ دینے اج 1400 سال گزر گیا ہے اگر واقع کربلا نو درد نال بیان کیتا جائے تے اکھاں چوں آنسو آ جانے نے حضرت امام زین العابدین نے خطبہ دینا ہے تے لوگ آپ تیرے خلاف ہو جان گے حضرت زین العابدین دے نال ہو جان گے خطبہ نہ دین دے یزید نے نہ منیا امام زین العابدین ممبر تے آ گئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ دیندیاں جدو آپ دے خطبے دے اندر درد پیدا ہویا لوگ آپ دی حمایت کرن لگ پے نے لوگ آپ دے نال چلن لگ پے نے یزید نو پتہ چلیا خطبہ جاری رہا میں کلا رہ جاواں گا سارے چھڑ کے چلے جان گے مؤذن نو کہندا ہے اذان پڑھ مؤذن اذان پڑھدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جدو اشہد ان محمد رسول اللہ تے جاندا ہے امام زین العابدین کھڑے ہو جاندے نے آپ نے فرمایا یزید پلید ویکھ لینا اس خاندان تے تو ظلم کیتا ہے اس خاندان نو شہید کیتا ہے تو کہنا ہے میں سچا تے میں جت گیا اگر تو سچا ہوندا تیرا نا آ جاندا اذان دے اندر میرے نانا دا نا آیا ہے پتہ لگدا ہے تو جھوٹا ہے حسین سچا ہے ایک قافلہ پہلے مدینے چو چلیا کربلا دے اندر پہنچیا مکیو چل دیا کربلا دے اندر پہنچیا پھر قافلہ واپسی آ رہا ہے کوفے دے اندر آیا دمشق دے اندر پہنچے آئے یزید نو خیال آیا کہ اس خاندان والیاں نو اہل بیت نو مدینے شریف دے اندر پہنچایا جائے حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول نے آپ دی ڈیوٹی لگائی جاندی ہے کہ انہاں نو لے جاؤ اور مدینے شریف امن دے نال جا کے پہنچا دیتا جائے صحابی رسول خاندان دے نال چل دے پے نے ادب دے نال احترام دے نال مدینہ شریف پہنچایا ہے جدو واپس آن لگ دے نے خاندان رسول والے شہزادیاں اپنا کنگن اتار کے عرض کرتی ہیں نعمان بن بشیر انعام لے لو تسی احسان فرمایا ہے سنو مدینے دے اندر پہنچایا ہے نعمان بن بشیر دی اکھاں چوں آنسو آئے رو کے کہندے نے خدا را مینوں معاف کر دیو میں پہلے بھی پچھتا رہا ہوں کہ میں تھوڑا ساتھ نہیں دے سکیا میں کچھ نہیں لیندا انعام نہیں لیندا میرے تے ایک احسان کرنا ہے کل جدو قیامت دا دن آئے آپ دے نانا جان شفاعت کر دے ہون گے میری شفاعت بھی کر دینا میرا دنیا دے اندر کام بھی بن جائے گا آخرت دے اندر بھی کام بن جائے گا قافلہ مدینے شریف پہنچیا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر نہیں جانیاں سیدھا میرے آقا دے روضہ مبارک دے آ جانیاں نے تے عرض کر دیئے نانا جی اپنے خاندان نو ویکھ لو نا جدو گئے سن تے کئی افراد سن ہن حضرت اون بھی شہید ہو گئے محمد بھی شہید ہو گئے حضرت قاسم علی اکبر علی اصغر شہید ہو گئے نے آپ دا پیارا نواسا حسین بھی شہید ہو گیا ہے لیکن نانا جی خاندان قربان کیتا کنبا قربان کر چھوڑے آئے سر کٹا چھوڑے آئے لیکن حسین نے کربلا دے میدان دے اندر ایسا جھنڈا گاڑے آئے تاکہ قیامت اس جھنڈے نو کوئی مائدہ لال اکھاڑ نہیں سکتا ہے
اب آپ نہیں وقار اے واقع کربلا تو بعد واقعات حضرت امام حسین نے اس طرح دا درس عطا فرمایا، اس طرح کربلا دے میدان دے اندر شجاعت دکھائیے۔ پھر اس کربلا دی وارثہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، امام زین العابدین جدو اس واقعے نو یاد کر دینے آپ نو پانی یاد آدھاندہ ہے، پانی نہیں پیندے، آپ دی اکھاں تو آنسو آ جاندے نے۔ جدو آپ کل پوچھا جاندہ امام زین العابدین پانی پیندے ہو اکھاں تو آنسو آ جاندے نے، آپ فرماندے نے میں کی کراں، میں پانی پیندہ ماں میں نو حسین یاد آ جاندہ ہے، علی اصغر یاد آ جاندہ ہے۔ اب آپ دی وقار آؤ پھر کون حسین، کون حسین، حسین کی شانہ کینے سب نے مل کے شان بیان کرنی ہے۔ رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی، صرف سبحان اللہ نہیں کہنا، میرے نال مل کے کہنا ہے رسول نانا بابا علی اجھے بھی پوچھنا حسین کی، رسول نانا بابا علی اجھے بھی پوچھنا حسین کی، حسین دی ماں دی نبی دی اجھے بھی پوچھنا حسین کی۔ حیران سب نے یزید ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے، پیار نال بولو سبحان اللہ۔ حیران سب نے یزید ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے، شہیداں دی اے زندگی اجھے بھی پوچھنے حسین کی، رسول نانا بابا علی اجھے بھی پوچھنے حسین کی، صبر بھی ہے جس تے ناز کردہ کیڑا ہے ثابت حسین ورگا، صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ کیڑا ہے ثابت حسین ورگا، لٹا کے سب کچھ، لٹا کے سب کچھ نکیتا سیے اجھے بھی پوچھنے حسین کی، رسول نانا رسول نانا بابا علی اجھے بھی پوچھنے حسین کی۔